السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جامع مسجد رحیمیہ کے قابل قدر قابل احترام منتظمین اراکین ذمہ داران، اس مسجد کے فاضل امام و خطیب، آپ تمام علماء فضلاء، دعات، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ماہ رمضان کی یہ بابرکت گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں یقیناً ہم سب کے لیے انمول ہیں۔ اس کی عظمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ کتنی قیمتی گھڑیاں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ اس کی قدر کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، یا کما حق ہو، اس کا حق ہم ادا کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ ماہ رمضان کی جو مناسبت ہے، اس پر ماہ رمضان کے فضائل، روزوں کے فضائل، اس کے احکام، مسائل، اور ایسے ہی ترغیب، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کے آداب، اس کی ترغیب وغیرہ سے متعلق کافی باتیں ہم اور آپ اس مہینے کی ان ساعتوں میں سنتے رہتے ہیں۔ آج جو یہ درس آپ کے ہاں منعقد ہوا ہے، اس میں ماہ رمضان کے حوالے سے ایک اہم عنوان مقرر کیا گیا، اس کا انتخاب ہوا۔ وہ عنوان ہے ماہ رمضان کی بدعات۔ اس عنوان کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ سنتوں کے بیچ میں کچھ بدعتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، کبھی لا علمی ہے، جہالت ہے، کبھی رسم و رواج کا دباؤ ہے، کبھی مرور ایام کے ساتھ حالت اور شکل کا بدل جانا ہے، کبھی دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام کے اندر بدعات داخل ہو گئیں، پنپ رہی ہیں، اور مسلمانوں کے دین اور ایمان کا، ان کے عمل کا حصہ بن چکی ہیں۔ ماہ رمضان کی بدعات کے عنوان سے آج کا جو یہ درس منعقد ہوا ہے، اسی مقصد سے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ جہاں اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اللہ کی عبادت انجام دہی کے، اللہ کی عبادت کی انجام دہی کے مکلف ہیں، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ویسے کریں جیسے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سنتوں میں رہنمائی فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب زندگی گزارتے رہے ہیں اسی کے مطابق، اور ان کو اللہ عز و جل نے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے۔ یہ مطلوب ہے، لیکن اگر ہمارے اس موسم رمضان میں، ماہ رمضان میں صیام ہے، قیام ہے، ایسے ہی سحری ہے، افطار ہے، اور بہت ساری جو مسائل ہیں، ان مسائل سے جڑی ہوئی کچھ بدعتیں ہمارے درمیان رواج میں آ گئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں۔ اس لیے ان سے بھی رہنمائی حاصل کرنا، ان سے بھی واقفیت حاصل کرنا اور آگاہ رہنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ہم اور آپ بار بار اس بات کو سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام تر خطبوں میں یہ بات کہا کرتے تھے، تاکید کے ساتھ کہا کرتے تھے، علیکم بسنتی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یا فإن خیر الکلام کلام اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد
سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بدعتوں سے آگاہ کرتے تھے۔ بدعت کیا ہے؟ وہ چیز، وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر داخل کر لیا گیا ہو، شامل کر لیا گیا ہو، اور اس کی کوئی بنیاد اللہ کے دین میں نہ ہو، اللہ کے دین میں اس کی کوئی اصل نہ ہو، کوئی جڑ نہ ہو، اور اسے دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ پر اس کام کو کیا جا رہا ہو، اور اسے لوگ سمجھتے ہوں کہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو بدعتوں کا موضوع تو لمبا ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً۔ آج جو گفتگو ہے وہ بالکل اسی موضوع پر مرکوز رہے گی، یعنی اسی نقطے پر ٹکی رہے گی گفتگو کہ ماہ رمضان کی بدعت کیا ہے۔ سنت تو نجات کی کشتی ہے، ہم جانتے ہیں سنت کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام یہ ہے کہ سنت ایسی حیثیت ہے سنت کی، ایسا مقام ہے سنت کا کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا انہوں نے بنایا، اور اس کے بعد طوفان نوح آیا، تو جو لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے وہ تو بچ گئے، نجات پا گئے، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ ہلاک ہو گئے، غرقاب ہو گئے، ڈوب گئے، تباہ ہو گئے۔ بالکل وہی حیثیت جو نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، وہی حیثیت ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے کہ اگر سنت کی زندگی ہے، سنت پر عمل ہے تو نجات ہے، اور اگر سنت چھوٹ گئی ہم سے، ہم سنت نہیں پا سکے، سنت کو ہم نے ضائع کر دیا، اسے غافل ہو گئے، اسے دور ہو گئے، یا سنت کا علم ہمیں نہیں ہو سکا، تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، بربادی ہے، عمل کا ضیاع ہے، محنت اور مشقت کی کا اکارت ہونا ہے۔ یہ صورتحال ہماری اور آپ کی زندگی میں ہوگی۔ اگر ہم سنت پر قائم رہیں گے تو نجات ہے، کامیابی ہے، فوز و فلاح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہترین صلہ اور بدلہ ہے۔ اور اگر بدعتوں پر چلیں گے، سنتوں سے ہٹ جائیں گے، تو پھر ہلاکت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے، اور خاص طور پر عمل برباد ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ایک ساتھ میں پایا جانا ضروری ہے۔ دو بنیادی شرطوں کا ایک ساتھ میں پایا جانا ضروری ہے۔ وہ عمل جو ہم کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ پر ایمان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ایمانیات پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام انجام دیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، آپ کی جو حدیثیں ہیں، آپ کا جو قول ہے، فعل ہے، آپ نے جو کہا ہے، آپ نے جو کر کے دکھایا ہے، اس کے مطابق دو شرطیں اگر ایک ساتھ میں نہیں پائی جائیں گی، ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ہم کتنا بھی اچھا کر رہے ہوں، کتنی بھی محنت کر رہے ہوں، ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو اور نبی کی سنت کے مطابق۔ اگر اللہ کے لیے کریں، بہت شوق سے، ذوق سے، ہے نا، جذبے سے کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف، وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو، تو کتنے بھی شوق سے کریں، کتنے بھی اخلاص کے ساتھ کریں، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگا۔ جب قبول ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے اجر ملے گا، کہاں سے ثواب ملے گا، کہاں سے بخشش ہوگی، کہاں سے نجات ملے گی؟ اور اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کوئی عمل کریں، لیکن وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، نام و نمود ہو، شہرت ہو، تو عمل کتنا بھی اچھا ہے، لیکن چونکہ اس میں اللہ کی خوشنودی مقصودی نہیں، دنیا کو دکھانا ہے، نام چاہیے، شہرت چاہیے، چرچا چاہیے، تو ایسی صورت میں بھی وہ عمل کیا ہوگا؟ قبول نہیں ہوگا، اور عمل قبول نہیں ہوگا تو اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ بہت سمپل اور بہت سادے الفاظ میں اس لیے گفتگو کی جا رہی ہے تاکہ بہت آسانی سے باتیں سمجھ میں آ جائیں، اور اللہ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم جو بھی عمل کریں اس کی کتاب، اس کی سنت، اس کے نبی کی سنت کے مطابق کریں، عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہو
اس کے لیے اخلاص ہو، اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی کا حصول ہو، اس کی جنت، اس کی مغفرت کی طلب ہو، اس کے عذاب سے بچنے کی تڑپ ہو، اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ کوئی بڑا کہے، کوئی چھوٹا کہے، کوئی مسلک کہے، کوئی فرقہ کہے، کوئی امام کہے، کوئی پیر و فقیر کہے، کوئی باپ دادا کا طریقہ ہو، خاندانی روایت ہو، برسوں سے چل رہا ہو، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ایک ذرہ بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کا دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے کلام کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا۔ عمل اللہ کے لیے ہو اور طریقہ وہ ہو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں اس مسئلے پر گفتگو زیادہ لمبی نہیں کرنی۔ آج کا جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ماہ رمضان کی بدعت کیا ہے، آپ سوچتے ہوں گے کیسا عنوان ہے، ماہ رمضان میں بھی بدعتیں ہیں کیا؟ اور بدعتیں ایک تو نہیں، بدعات، بہت ساری بدعات ماہ رمضان۔ تو تعجب تو ہوتا ہے بس اوقات اس طرح کا عنوان دیکھ کر کے، سن کر کے، لیکن جب ہم سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت سارا عمل، بہت سارا کام ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، چل رہا ہے، جسے ہم غلط نہیں سمجھ رہے ہیں، جسے ہم سنت سمجھ رہے ہیں، نیکی سمجھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں، اس میں کیا گناہ ہے، اس میں کیا برا ہے، ایسا سمجھ رہے ہیں۔ لیکن وہ عمل جب کتاب اللہ کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر، اس کے معیار پر جب اس کو رکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، تو وہ سنت نہیں نکلتے بلکہ وہ بدعت نکلتے ہیں، وہ اجر کا کام نہیں نکلتے، وہ گناہ کا کام نکلتے ہیں۔ آدمی چمکتی ہوئی چیز کو اچھا دیکھتا ہے، کسی تانبے کو، کسی پیتل کو بھی ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ شاید یہ سونا ہو، اور 1 2 4 10 لوگوں سے پوچھتا بھی ہے، کبھی لوگ اپنے اپنے قیاسات کے مطابق اسے کہتے ہیں کہ یہ تو سونا ہی لگتا ہے، یہ تو سونا ہی لگتا ہے۔ لیکن اس کا فیصلہ کون کرتا ہے میرے بھائیوں؟ اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ سنار کی کسوٹی کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ سنار کے پاس لے جایا جاتا ہے، وہ دور سے دیکھ کے کہتا ہے یہ تانبا کیوں لے کر آئے ہو، یہ پیتل کیوں لے کر کے آئے ہو؟ تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ہم تو، اور ہم بہت سارے لوگ اس کو تو ہم سونا سمجھ رہے تھے، لیکن یہ تو تانبا اور پیتل۔ کسوٹی کتاب اللہ ہے، کسوٹی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسوٹی اور معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا آئیڈیل ہے، ان کا نمونہ ہے۔ یہاں سے جانچ ہوگی، یہاں سے پڑتال ہوگی۔ 100 لوگ کسی چیز کو اچھا بولیں، 1000 لوگ اچھا کریں، اچھا سمجھ کر کے کریں، پورا سماج کرے، 10 سال سے، 20 سال سے، 100 سال سے کوئی کام ہو رہا ہو، ان تمام چیزوں کا کوئی پریشر اللہ کے دین پر نہیں آتا، کوئی اثر اس کا اللہ کے دین پر نہیں آتا۔ وہ چیز اللہ کے دین میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو سنت نہیں ہے، بدعت، غلط ہے۔ 100 لوگ کر رہے ہیں، 1000 لوگ کر رہے ہیں، 10 سال سے، 20 سال سے ہو رہا ہو کام، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بس اوقات لوگ حوالے بھی اس طرح کے دیتے ہیں، فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے، حرم مکہ میں ہو رہا ہے، مدینے میں ہو رہا ہے، مدینے والے کر رہے ہیں، 1000 سال سے کام ہو رہا، آج آپ اس کو غلط بول رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ یہ ایموشنل باتیں، جذباتی باتیں کسی حق کو باطل اور کسی باطل کو حق نہیں بنا سکتی، ایک صحیح کو غلط نہیں بنا سکتی اور ایک غلط کو صحیح نہیں بنا سکتی۔ یہ اصول ہیں کتاب و سنت کے، بہت سمپل ہیں، بہت آسان ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے کوئی الجھن نہیں ہے اگر ہم ان اصولوں پر زندگی گزاریں۔ بدعات کے سلسلے میں 2-3 باتیں جو، یا چند باتیں جو آپ کے سامنے شروع میں کرنی ہیں، پھر اس کے بعد میں ان باتوں کا ذکر کروں گا جنہیں باقاعدہ اہل علم نے، مستند علماء نے، مستند معتبر علماء نے، بڑے بڑے چوٹی کے ائمہ نے، محدثین نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں رمضان کے سلسلے میں بہت ساری چیزوں کو بدعت قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف، اللہ کے نبی کے صحابہ کی سیرت کے خلاف ہے۔ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے دین سے میل نہیں کھاتی، وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے میل کھانے کے بجائے اس کے مزاج سے اور اس کے اصولوں سے ٹکراتی ہیں، اس لیے اسے بدعت کہا جاتا ہے اور اس پر بدعت کا حکم لگایا جاتا ہے۔ یہاں پر 1-2 باتیں جو خاص طور پر ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ بدعت کیوں ہو رہا ہے، اس کو بدعت کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ نہیں جانتا ہے یا علم نہیں ہوتا ہے اس بات کا کہ کس وجہ سے کون سی چیز بدعت ہو سکتی ہے، کوئی بھی عمل کب بدعت ہوتا ہے، کیوں بدعت ہو جاتا ہے، کسی بھی عمل پر بدعت کا حکم کیوں لگتا ہے، نہیں جانتے ہیں۔ بس اوقات ہم 1-2 چیزوں کو جانتے ہیں،
ایک دو چیزوں کو، چند چیزوں کو، دو چار چیزوں کو جانتے ہیں کہ ایسا اگر ہوگا تو بدعت ہوگا، ایسا ہو تو بدعت ہوگا، لیکن ہم تفصیلات کو نہیں جانتے ہیں کہ بدعت ہونے کے لیے کوئی ایک دو تین چیزیں نہیں ہیں، بلکہ 20 چیزیں ہیں، 20 بنیادیں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کیا ہے، یہ کام بدعت ہے۔ بدعت دین کے اندر نئی چیز، جس کی کوئی جڑ نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ تو ماہ رمضان ہے یہ، اور ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلسل ہر سال عطا فرمائے، اور ہم اس میں صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی پائیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بابرکت گھڑی سے ہم فائدہ اٹھائیں، نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر کے اپنے نام اعمال کو بوجھل کر لیں، گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے، اور اس طرح کی بدعات سے بچ کر کے اپنی عاقبت کو سدھار لیں، اپنے نام عمل کو نیک بنا لیں، بوجھل کر لیں، اور گناہوں سے اپنے نام عمل کو خالی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ بدعتیں کیا ہیں۔ ماہ رمضان رواج میں، ہمارے بیچ میں، ہمارے ملک کی بات، ہمارے گھر اور شہر کی بات نہیں ہو رہی، اس طرح کی بدعتیں اس ملک میں، دوسرے ملک میں، اس شہر میں، دوسرے شہر میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، عالم اسلام میں، مسلم ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں بہت ساری چیزیں اس قسم کی رائج ہیں۔ کیونکہ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ایسا نہیں کہ کوئی ہندوستان کے عالم نے کتاب میں اپنے نوٹ کر دیا، پاکستان کے عالم نے نوٹ کر دیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتابیں اہل علم کی ہیں، عرب دنیا کے، عجم کے، عرب کے بڑے بڑے ائمہ اور علماء ہیں، جنہوں نے ان باتوں کو اپنی کتابوں کے اندر نوٹ کر کے ہم کو، آپ کو آگاہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان ہے، نیکیاں جمع کرنے کا موسم ہے، ہم اگر اس میں بدعتیں کریں گے، ایک بدعت کو نیکی سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے اگر انجام دیں گے، تو ہماری محنت ضائع ہو جائے گی، ہماری محنت، ہماری کوشش حقارت ہو جائے گی۔ اس سے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ دو چار باتوں پر آپ غور کریں، کوئی چیز بدعت کیسے ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو بھی عمل، جو بھی چیز سنت کے خلاف ہو، سنت میں اللہ کے نبی صاحب کا طریقہ کچھ ہے، اور کوئی عمل، کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، کوئی عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، وہ کیا مانا جائے؟ وہ بدعت کہا جائے۔ ایسی ہر وہ کام جس کو آدمی یہ سوچ کر کے کرے کہ یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یہ کام کروں گا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی آدمی کوئی کام کرے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہو، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا نہ ہو کہ یہ کام کر کے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، تو وہ کام کوئی کرے گا تو وہ بدعت قرار پائے گا۔ ایسے ہی کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا عقیدہ، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی چیز اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی کوئی دلیل نہ ہو، قرآن کی آیت نہ ہو، نبی کی سنت نہ ہو، صحابہ کرام کا اس کے مطابق عمل نہ ہو، تب تک وہ کوئی بھی کام نیکی کا، ثواب کا، دین کا کام نہیں ہو سکتا، شریعت نہیں بن سکتا، شریعت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ایسا کوئی کام اگر کرے گا تو وہ چیز بدعت کہلائے گی، وہ سنت اور شریعت کا حصہ نہیں مانی جائے گی، سوائے صحابہ کرام کے عمل کے۔ صحابہ کرام کا عمل اگر ثابت ہے اور ایک صحابی کا دوسرے صحابی کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی عمل نہیں ہے، اور صحابہ کرام سے کوئی بھی چیز ثابت ہے، تو ایسی صورت میں وہ دین کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، نبی کی سنتوں میں صحابہ کرام کا وہ مقام بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام کا آئیڈیل ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر اور صحابہ کرام کی راہ پر اگر رہیں گے تو اپنے آپ کو ہلاکت سے، ضلالت سے بچا سکیں گے۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ کے ہاں رائج ہوتی ہیں، لیکن وہاں سے نکل کر کے مسلمانوں میں شامل ہو جاتی، وہ چیز بھی کیا مانی جاتی ہے؟ اسے بھی بدعت کہا جاتا ہے، چاہے وہ یہود و نصارہ کے اپنے صحیح دین کا حصہ ہو، جو اصل دین ہے ان کا، اس کا حصہ ہو اور مسلمانوں میں آ گیا تو بھی بدعت ہے، یا مسلمانوں میں یا یہود و نصارہ یا کفار و مشرکین کے یہاں وہ خود غلط ہو، کفار و مشرکین کے یہاں غلط ہو، مطلب یہودی بھی اس کو غلط سمجھتے ہوں، نصارہ بھی غلط سمجھتے ہیں، ان کے یہاں وہ بدعت ہو اور وہ چیز مسلمانوں کے اندر آ گئی، دونوں صورتوں میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو بدعت ہی کہا جائے گا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی بات آئی ہوئی ہے ایک حدیث کے اندر، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے،
کوئی نیکی آئی ہے، کوئی عبادت، کوئی عقیدہ، کوئی عمل، کوئی قول ہے نا، کسی حدیث میں آیا ہوا ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، وہ حدیث جھوٹی ہے، وہ حدیث موضوع ہے، تو اس حدیث میں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، جب قابل اعتبار ہی نہیں ہے۔ اب اگر اس ضعیف حدیث میں آئی ہوئی بات کو کوئی دین سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے، ثواب کا کام سمجھ کر کے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے، عمل کرے گا تو اسے بدعت کہا جائے، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایک ضعیف روایت کے اندر آئی ہوئی چیز، اسے بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ عبادت کے اندر غلو سے کام لیتے ہیں۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ جتنا دائرہ ہے اس دائرے سے آگے بڑھتے ہیں، اس دائرے سے آگے بڑھتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اس حد سے تجاوز کرنے کو بھی بدعت کہا جاتا ہے۔ اسلام میں غلو نہیں ہے، اسلام میں جتنا ہے اتنا عمل کرنا ہے، اس کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہے نا ہم اختصار کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل ہوتا ہے جو عمل ثابت ہوتا ہے، عمل کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ثابت ہے، روزہ ثابت ہے، قرآن کی تلاوت ثابت ہے، اذان دین کا حصہ ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، یہ دین کا حصہ ہے، لیکن اس عمل کو کسی خاص وقت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، کسی خاص طریقے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، کسی خاص صفت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، کسی خاص گنتی میں اس کام کو کیا جاتا ہے، تو اس گنتی کی وجہ سے، اس خاص وقت کی وجہ سے، اس خاص کیفیت کی وجہ سے، اس خاص صفت کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ چیز بدعت بن جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، یعنی میرے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ جانتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی فضیلت ہے، لیکن اب اگر کوئی مثال کے طور پر اس درود کو کہاں پڑھے؟ اذان شروع کرنے سے پہلے پڑھے۔ درود صحیح ہے، ثواب کا کام، 10 نیکیاں ملتی، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں ملتی ہیں، لیکن اذان شروع کرنے سے پہلے درود پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ ہاں اذان کے بعد سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جگہ پہلے جو بنا دی لوگوں نے، اذان سے پہلے جو جگہ، اس کی جو جگہ اذان سے پہلے نہیں ہے، لیکن اذان سے پہلے جو لوگ درود پڑھنے لگے، یہ عمل کیا کہا جائے گا؟ بدعت کہا جائے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے وہ درود پڑھنا غلط ہے کیا درود پڑھنا غلط؟ ہم کہیں گے درود پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن درود پڑھنے کا جو وقت آپ نے بنا لیا ہے، وہ وقت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلایا ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ اس لیے وہ بدعت۔ بہرحال آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں بطور تمہید تھی، کیونکہ یہ مسئلہ رمضان سے متعلق نہیں ہے، ماہ رمضان اور رمضان کے علاوہ کسی بھی مسئلے سے متعلق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بدعت کے دائرے میں آتی ہو، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اگر ہم ماہ رمضان کی بدعتوں پر غور کریں تو میں چند بدعتیں الگ الگ نقطوں پر آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جن کا تعلق سحری سے ہے اور اذان سے ہے، سحری اور اذان سے۔ سحری کہتے ہیں بعض لوگ، مطلب یہ الفاظ کا استعمال ہے، سحر کے معنی جادو کے ہوتے ہیں۔ سحر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جادو۔ یہ سحر نہیں ہے، یہ وقت کس کا ہے؟ اس کو سحر کا وقت کہا جاتا ہے۔ فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ اسی کو وقت السحر کہتے ہیں۔ تو سحری ہے، یہ سحری نہیں ہے، نہ کہا جائے اسے، کیونکہ سحر کے معنی جادو کے ہوتے ہیں۔ الفاظ کا استعمال بہت مناسب ہونا چاہیے۔ جادو حرام ہے، جادو کفر ہے، جادو شرک ہے، جادو کرنے والوں کی گردن مارنے کا حکم ہے، کیوں ایسا لفظ استعمال کیا جائے؟ لیکن کثرت استعمال سے کیا ہو گیا ہے؟ یہ لفظ سحری بن گیا۔ سحری، سحر کا وقت۔ وبالاسحار، اللہ نے کیا فرمایا؟ وبالاسحار هم یستغفرون۔ سحر کے وقت یعنی صلاۃ فجر اور صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے نا، آخری تہائی حصہ، اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ سحور یا سحر اور ایسے ہی اذان سے متعلق کچھ بدعتیں، یہ مثال کے طور پر کیا ہے بھائی؟ سحری میں جلدی کرنا، سحری میں کیا کرنا؟ جلدی کرنا۔ یہ کام اگر سحری میں جلدی کرنا، جلدی سے سحری کر لو، لاسٹ تک سحری نہیں کرنا چاہیے، ایسا اگر کوئی عقیدہ بناتا ہے
تو یہ ایگزیکٹ اسی جگہ پر ایک نیا کام شروع کر رہا ہے جس جگہ پر اللہ کے نبی نے دیر کرنے کا حکم دیا ہے. جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور ہم احتیاط کے نام پر جلدی کرنے کی لوگوں کو تاکید کر رہے ہیں. یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. آپ یاد رکھیں، بسا اوقات بعض لوگ یہی نہیں کہ صرف بولتے ہیں بلکہ اذان بھی صبح صادق سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے دلواتے ہیں تاکہ احتیاط باقی رہے. سحری میں تاخیر کے بجائے 10 منٹ پہلے لوگ سحری بند کرنے پر مجبور ہو جائیں. ایسا بھی ہے. آج کل ہمارے ماحول میں باقاعدہ 10 منٹ پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے. ہمارے بعض بھائیوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ بتائیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے جبکہ سحری کا وقت کیا ہے؟ سحری کا وقت باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ باقی. صبح صادق تک سحری کا وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں. اور ہم اعلان اگر کریں کہ سحری کا وقت کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا. غلط ہے کہ نہیں غلط؟ سنت کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور اس کام کو ہم دین سمجھتے ہیں. پہلے ختم کرو، یہ دین ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، احتیاط ہے. اسی لیے اہل علم نے اس کو کیا کہا ہے؟ اس اہل علم نے اس کو بدعت میں شمار کیا ہے. اصلاح مساجد میں علامہ قاسمی نے فتح الغفور میں اس کے مصنف نے باقاعدہ نقل کیا ہے. ایک جگہ جہاں اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے تاخیر کرنے کی سنت، صبح صادق تک، اس سے پہلے تک سحری کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. اسی جگہ پر ایک نیا طریقہ نکالا گیا کہ نہیں وہاں تک نہیں سحری کرنی بلکہ اس سے 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، 8 منٹ پہلے، 12 منٹ پہلے کیا کر لینا ہے؟ بند کر لینا ہے. 10 منٹ کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں جو سحری کا طریقہ موجود ہے اس کے لیے 10 منٹ نہیں لگتے، اس کے لیے آدھا منٹ کافی ہو جاتا ہے. سحری کے لیے آدھا منٹ کافی ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سب سے اچھی سحری کھجور ہے. آپ سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار بھی کھجوروں سے کرتے تھے اور سحری بھی کس سے کرتے تھے؟ کھجور. اگر آپ کو 2-3 کھجوریں کھانی ہو تو کتنا وقت لگے گا؟ کتنا وقت لگے گا؟ آدھا منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ آپ کہہ لیں، ہے کہ نہیں؟ اب 10 منٹ پہلے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں لوگ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ کیا ہو جائیں گے بھائی؟ سحری کرنے سے محروم ہو جائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا. اعلان کر دیا گیا سحری کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اس مسئلے کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا کہ 10 منٹ پہلے بند بھی کرا دیا گیا تو کیا حرج کی بات. حرج یہ ہے کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاخیر کرنے کی ہے. لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر واخروا السحور. امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک سحری میں تاخیر کریں گے اور فطور میں افطار جلدی کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دیکھا تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، بہت نازک ہے. یہ ماہ رمضان کی ایک بدعت جو لوگوں میں عام ہو چکی ہے. اب اس کو نیکی، ثواب، احتیاط، اصل کیا مسئلہ ہے؟ احتیاط. یہاں بھی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. دیکھو کیا کہتے ہیں لوگ، احتیاط اس میں ہے کہ 10 منٹ پہلے بند کرو. آپ بتائیے کہ اگر 10 منٹ پہلے بند کرنے میں احتیاط ہوتا تو کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام نہیں پہنچاتے؟ کیا یہ احتیاط جس کو ہم نے سمجھا، آپ نے سمجھا، فلاں نے سمجھا، اعلان ہو رہا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس احتیاط سے آگاہ نہیں کیا؟ کیا یہ احتیاط بتلانا چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا. کہنا کیا چاہتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ پہلے بند کر دینا احتیاط؟ تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اتنی بڑی چیز، احتیاط کی چیز، روزے کو بچانے، روزے کو سیف رکھنے اور ٹوٹ جانے، خلل پڑ جانے سے بچانے کے لیے اتنی بہم چیز تھی احتیاط والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہمیں نہیں بتلایا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سحری کرنے میں آج ہم جو سحریاں کرتے ہیں، لمبی سحریاں کھاتے پیتے ہیں اطمینان کے ساتھ، اس میں بھی 10 منٹ کافی ہوتا ہے. اس کے لیے بھی 10 منٹ کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے. اور اگر کھجوروں کی سحری کرنی ہو، اور اگر مثال کے طور پر چند گھونٹ پانی پینے کی سحری ہو، دودھ پینے کی سحری ہو مختصر، تو میرے بھائی 10 منٹ میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے سحری کرنے میں آسانیاں ہیں.
تو یہ ہے ایک نقطہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اچھا، دوسری ایک بدعت کیا؟ دوسری ایک بدعت بعض لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے، جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور علامہ البانی نے تمام المنہ میں نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے سے ہی انسان شروع کر دینا۔ اب آپ سمجھے بات، روزہ کب سے شروع ہوگا؟ صبح صادق سے۔ کہاں سے شروع ہوگا؟ صبح صادق سے۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ صبح صادق سے شروع ہو کر کے غروب آفتاب، یہ سحری کا، یہ کیا ہے؟ روزے کا، صوم کا وقت ہے۔ یہ سنت ہے، یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے، یہ مطلوب ہے۔ لیکن اب اگر کوئی اس احتیاط، کیا کہتے ہیں اس کو، احتیاط کے نام پر کیا کرے کہ صبح صادق ایسا نہ ہو کہ صبح صادق طلوع ہو جائے، صبح صادق کیا ہو جائے؟ طلوع ہو جائے اور ہمارا روزہ چھوٹ نہ جائے، اس مسئلے کو، اس سوچ کی بنیاد پر کیا کرے وہ؟ آدھا گھنٹہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو روزے میں کاؤنٹ کرنا شروع کرے، آدھا گھنٹہ پہلے، ایک گھنٹہ پہلے سے، کہ میں ابھی سے میں امساک کروں گا، ابھی سے میں کھانا پینا اور تمام جو پابندیاں روزے میں ہوتی ہیں ان تمام پابندیوں پر اپنے آپ کو لگا لوں گا، تاکہ یہ خطرہ ہی نہ رہے کہ صبح صادق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو، یہ کام تو اس وقت نہیں کیا گیا جب آج کل کے وسائل بھی نہیں تھے۔ آج کل تو اتنی زیادہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ترقیاں ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ایگزیکٹ ہو گیا، منٹ نہیں بلکہ سیکنڈوں کی تعین ہو جاتی ہے۔ آج کے وقت میں آدمی کو یہ کام کرے، آدھا گھنٹے پہلے سے اپنے آپ کو روزے کا پابند بنا لے، اس سوچ کے ساتھ کہ ایسا نہ ہو کہیں دیر ہو جائے تو میرا روزہ خراب ہو جائے۔ یہ کام اس وقت بھی نہیں کیا گیا جب وسائل نہیں تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا، چند نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے صحابہ جانتے تھے کہ صبح صادق ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ تو آج کے اس دور میں جب اللہ نے اتنے سارے وسائل عطا فرما دیے، ہم کیسے یہ کام کرتے ہیں احتیاط کے نام پر؟ یہ بھی ایک بدعت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی آدھے گھنٹے پہلے سے، مثال طور آج 4:05:45 تک اگر مثال کے طور پر صبح صادق 45 کا وقت ہے صبح صادق کا، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میں 5:15 بجے سے ہی امساک شروع کر دوں گا، امساک مطلب کھانے پینے سے کیا کروں گا؟ رک جاؤں گا، روزے کی پابندی شروع کر دوں گا، تو اس کا یہ عمل کیا کہلائے گا؟ اس کا یہ عمل بدعت کہلائے گا، کیونکہ اس کی کوئی جڑ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں۔ آپ کو بتاؤں میں، آگے بھی حدیث آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی کہتے تھے ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا۔ یاد رکھو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے ہیں نا تو وہ پہلے اذان دیتے ہیں، وہ تہجد کے لیے یا سحر کے وقت کے لیے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ لوگ اٹھ جائیں اور جن کو قیام اللیل کرنا ہو، ہے نا، پڑھنا ہو، وہ تیار ہو جائے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے بلال رات میں ہی اذان دیتے ہیں، صبح صادق کا وقت نہیں ہوتا، صبح صادق سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اذان دیتے ہیں مثال کے طور پر۔ تو ان کی اذان سے تم کو کھانے پینے سے رکتا نہیں ہے، کلو واشربو، کھاتے رہو پیتے رہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ صبح صادق پر عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے ہیں، جب وہ اذان دیں تو پھر کھانے پینے سے رک جاؤ۔ دیکھا آپ نے، یہاں تو اللہ کے نبی کی حدیث دونوں نقطوں پر رہنمائی کر رہی ہے کہ پہلے سے باقاعدہ حکم ہے کہ کھاتے پیتے رہو۔ کب تک کھاتے پیتے رہو؟ جب تک ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان صبح صادق والی نہ ہو تب تک تم کھاتے پیتے رہو۔ اور اسی وقت کو لوگوں نے کیا بنا لیا؟ ہم پہلے سے ہی روزہ شروع کر لیں گے تاکہ ہمارے روزے کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ یہ خطرہ خود ہے، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہم سنت کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی سے کوئی احتیاط اور ثواب اور اجر کا راستہ تلاش کریں، سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے۔ بہرحال اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ایسے ہی تیسری ایک بدعت لوگوں کے اندر یہ بھی رواج میں ہے اور ہمارے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کھانا آدمی کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، سحری میں لگا ہوا ہے، مصروف ہے، اور اچانک اذان کی آواز آ جائے، اچانک کیا ہو جائے؟ اذان کی آواز آ جائے، تو حکم کیا ہے بھائی؟ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو منہ میں آپ کے ہے اسے آپ نگل لیں، ٹھیک ہے، اگلا لقمہ آپ نہ کھائیں، اگلا پانی نہ پیئیں، ٹھیک ہے، لیکن اس منہ کے اندر کے لقمے کو
نگلنے ہی کا حکم ہے، اسے باہر نکالنے کا حکم نہیں۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جیسے منہ کے جیسے اذان کی آواز سنائی دی تو جو لقمہ منہ کے اندر ہے اسے فوراً تھوک دینا اور اسے باہر نکالنا اور قے کرنا، یہ کیا ہے؟ اسی کو غلو کہا جاتا ہے، شدت ہے، تشدد، یہ غلط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ اگر مؤذن کی اذان کی آواز سنائی دے تو منہ کے اندر کا جو دانہ ہے، جو اناج کا جو لقمہ ہے، اسے کیا کرے انسان؟ اسے اگل دے یا اس کو باقاعدہ نکال کر کے باہر پھینک دے۔ اس کی کوئی تعلیم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ البتہ اس کے علاوہ تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی تاخیر سے اٹھے، صبح صادق کا وقت ہو گیا، صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے، آدمی اس وقت بھی چند گھونٹ پانی پی لے، اس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جگہ پر ایک نیا طریقہ نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض لوگوں کے ہاں یہ چیز رائج ہے کہ سحری کی جو اذان، سحری کی اذان کیا مطلب؟ یعنی جو اذان ہوتی ہے، اس کے اندر تمطید کا مطلب ہوتا ہے اسے بہت زیادہ کھینچنا اور اس کے اندر بہت لمبی سر لگانا، بہت لمبا ترنم کھینچنا، سمجھ رہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اذان اگر 2 منٹ میں ختم ہوگی، 3 منٹ میں ختم ہوگی، 4 منٹ میں ختم ہوگی تو اتنا وقفہ لوگوں کو مل جائے گا کھانے پینے کے لیے۔ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے، کیونکہ اذان جو ہے وہ صبح صادق پر ہوتی ہے، صبح صادق سے پہلے اذان نہیں ہو سکتی، اور صبح صادق ہو جانے کے بعد دیر سے اذان دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نقصان ہے کہ اگر ایک ہی مسجد ہے محلے میں قریب میں اور صبح صادق ہو گیا، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ وقت چلا گیا اور اس کے بعد کوئی اذان دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی سحری کہاں تک چل رہی ہے؟ صبح صادق ہو جانے کے بعد تک چلے گی، کیونکہ انہیں نہیں پتا، وہ اذان کا انتظار کر رہے ہیں اور اذان کے اندر لمبا وقت لیا گیا یا دیر سے اذان دی گئی یا اذان میں تمطید یعنی اسے کھینچا گیا لمبا، یہاں تک کہ اس میں کئی منٹ چلے گئے۔ بعض لوگوں نے طریقہ بھی رائج کر رکھا ہے، اس چیز کو بھی اہل علم نے بدعت قرار دیا ہے، جیسا کہ ہے نا اصلاح المساجد کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اصلاح المساجد نامی کتاب ہے جس میں بدعت بہت ساری باتیں جمع کی گئی ہیں۔ ایک طبقہ ایسے بھی لوگوں کا ہے جو سحری نہ کرنے کو نیکی سمجھتا ہے، اس صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک 13 گھنٹے کا آج کل مثال کے طور پر روزہ ہے، اب روزے میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے وغیرہ، ان چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اور زیادہ دیر تک نہیں کھائیں گے پیئیں گے یا سحری نہیں کریں گے تو اور زیادہ ثواب ملے، کہ ہمیں کھانے کی کوئی لالچ نہیں ہے، اے اللہ 13 گھنٹے کا روزہ ہے تو ہم رات سے ہی نہیں کھائیں گے یا سحری بھی نہیں کریں گے، سحری بھی نہیں کریں گے، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سراسر بدعت ہے، کیونکہ سحری سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے لوگو سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر یا اکلۃ السحر، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہمارے روزوں میں اور یہود و نصارہ کے روزے میں یہ فرق ہے کہ ہم اپنے روزوں میں سحری کھا کر کے روزہ شروع کرتے ہیں اور یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ بغیر سحری کے روزہ۔ دیکھا آدمی نے اس کو نیکی کا کام سمجھا کہ سحری بھی نہیں کھائیں گے، اللہ کے لیے اور لمبا بھوکا پیاسا رہیں گے، سحری بھی کھانے سے بھی دوری اختیار کریں گے، اس کو نیکی سمجھا، جبکہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ یہ بدعت ہے، بلکہ اہل کتاب یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو نبی کی سنت چھوٹی تو کئی طرح کی بدعت آ گئی، یہ نظریہ بدعت کا ہے اور یہود و نصارہ کی راہ پر چلنا بھی بدترین قسم کی بدعت ہے، جیسا کہ ہم اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک جو بدعت بہت زیادہ رائج ہے، وہ کئی جگہوں پر رائج ہے، خالی اسی میں نہیں رائج ہے، وہ یہ ہے کہ باقاعدہ سحری کے وقت زبان سے نیت کرنا، روزے کی سحری کے وقت کیا کرنا؟ زبان سے سحری کی، روزے کی نیت کرنا، صوم کی نیت کرنا۔ اور ہم اور آپ سنتے بھی ہیں بسا اوقات، ہے نا، کہ اذان باقاعدہ دی جاتی ہے اور اذان سے پہلے ہی، بلکہ اذان سے 10 منٹ پہلے چونکہ بند کر دی جاتی ہے سحری اور اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس وقت باقاعدہ زبان سے
بول کر الفاظ کے ساتھ ہے نا نیت سکھائی جاتی ہے. نیت نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، اس طرح سے تعلیم دی جاتی ہے. یاد رکھیں زبان سے نیت کہیں ثابت نہیں ہے، پورے دین میں زبان سے نیت کرنا کہیں بھی ثابت نہیں. نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دل کے ارادے کا نام ہے، جو آپ کے دل میں ہے وہی نیت. زبان سے بولنا یہ بدعت نہ نماز کے لیے ہونی چاہیے، نہ روزے کے لیے ہونی چاہیے، نہ اعتکاف کے لیے ہونی چاہیے، نہ حج کے لیے، نہ قربانی کے لیے. یاد رکھیں کہیں بھی عبادت زبان سے ثابت نہیں ہے. ایسے یہاں سحری کا بھی مسئلہ ہے، تو نویت ان اصوم غدا للہ، یہ جو بات کہی جاتی ہے آپ سمجھنے کی یہ کیا ہے میرے بھائیو، یہ بدعت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز ہے، یہ ایک اور بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بدعت یہ ہے کہ باقاعدہ سحری کے لیے لوگوں کو ڈھول اور طبلے بجا کے جگانا. یہ تو سب جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں. آج کے دور میں کہاں کس کو جگانے کی ضرورت ہے بھائی؟ جس زمانے میں ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہوگی، جب کوئی وسیلہ نہیں تھا، ذریعہ نہیں تھا، الارمنگ نہیں تھی، ٹائمنگ کا کوئی معاملہ، کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس وقت تو یہ کام کیا ہی نہیں گیا. آج تو اس کی ضرورت بھی نہیں. اگر کوئی ضرورت سمجھتا ہو تو آج تو ضرورت بھی نہیں میرے بھائی. ہر آدمی کے پاس وسائل ہے اور آسانی کے ساتھ وہ جاگتا ہے اور سحری کے وقت میں سحری کرتا ہے. یہ طریقہ بدعت ہے. اہل علم نے خاص طور پر علامہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام کے اندر اور صحیح اصلاح المساجد کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے بڑی وضاحت سے کہ لوگوں کو طبلے بجا کر کے، ڈھول بجا کر کے یا کوئی اور طریقہ بجا کر کے لوگوں کو سحری کے لیے جگانا یا دروازوں پر دستک دے کر کے جگانا، یہ بھی بدعت ہے. دروازوں پر دستک دینے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. یا ایسے ہی پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑ کر کے سحری کے لیے جگانا، یہ بھی کیا ہے؟ ساری شکلیں بدعت ہیں. پھر بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو اللہ کی طرف سے صوم رمضان دیا کہ نہیں دیا؟ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کب سے روزہ رکھا جا رہا ہے؟ کسی زمانے میں طریقہ اختیار کیا؟ اللہ کے نبی نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا کیا، تابعین نے ایسا کیا، ائمہ نے کبھی ایسا کیا؟ یہ طریقہ بدعت. اب ڈھول کا مسئلہ ہے، طبلے کا مسئلہ ہے، اس سارے مسائل تو اپنے آپ میں الگ مسائل ہیں. شریعت میں اس کی کیا حیثیت؟ شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں ایسے ہی منکرات کے قبیل سے ہیں. عبادت کے نام پر سحری کے وقت جگانے کے لیے، صوم رمضان کے لیے آدمی ایک منکر کا استعمال کرے، ایک تو بدعت ہے وہ، اور دوسری چیز بہت بڑا منکر ہے اس کے اندر. اس لیے اس سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ اس سے بھی دوری ہونی چاہیے. جو طریقہ چل پڑا ہے بہرحال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں. ایسے ہی کچھ بدعتیں ایسی ہیں جن کا تعلق روزے سے ہے اور افطار سے، صوم سے اور افطار سے اس کا تعلق ہے. اس میں جو سب سے پہلی بدعت ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو شروع ہونے کا نظام کیا ہے شریعت کے اندر؟ شروع ہونے کا نظام یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھا جائے. چاند اگر نہ دکھے تو کوئی دیکھنے والا ہم کو گواہی دے دے کہ چاند دیکھا ہے اس نے، اور وہ عادل گواہ ہو، ہے نا، ایک بھی ہو تو بھی کافی ہے، روزہ رکھنا شروع کر دیا جائے. ایسا نہ ہو، نہ دیکھنے میں آئے چاند اور نہ گواہی ملے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شعبان کا مہینہ 30 دن مکمل کرنا چاہیے. شعبان کی گنتی کتنی مکمل کرنا چاہیے؟ 30. اور 30 کے بعد پھر ہمیں روزے میں داخل ہو جانا چاہیے کہ اس کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ رمضان ہے. یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب بعض لوگ یہاں پر ایک نیا طریقہ بدعت کا یہ چلتے ہیں کہ وہ جو رمضان کی شروع ہونے کی جو مطلب فائنل خبر ہوتی ہے اس کے پہلے شعبان کے 29 کو مثال کے طور پر وہ جو شک والا دن ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلا دن روزے کا ہو سکتا ہے کہ وہ اگلا دن 30 شعبان کا ہو. 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے اور ماہ رمضان کا پہلا دن بھی ہو سکتا ہے. شک والا دن ہے، اس دن باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں اس نام پر کہ بھائی ایسا نہ ہو رمضان شروع ہو جائے اور ہم روزہ رکھنا شروع نہ کریں. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی بدعت ہے. آپ کہیں گے اس میں کیا حرج ہے؟ اگر احتیاط سے ایک روزہ پہلے ہی شروع ہو جائے تو کیا حرج کی بات ہے؟ ثواب ہی ملے گا. یہ ساری سوچ، یہ ساری باتیں، یہ سارے نظریات دراصل لاعلمی اور جہالت کا نتیجہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے شک والے روزے سے منع فرمایا ہے. ہم اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے کیوں آگے جانا چاہتے ہیں؟ ہم کیا زیادہ نیک بننا چاہتے ہیں؟
میرے بھائیو یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ یہ طریقہ بھی غلط ہے جو لوگوں کے ہاں چل پڑا ہے۔ بہت سارے لوگ یوم شک کا روزہ رکھتے ہیں۔ ابھی چاند کے معاملے میں کنفرمیشن نہیں ہوا تھا، آپ بعض لوگوں سے ملیں گے تو کہیں گے میں تو روزے سے ہوں۔ بھئی آپ کیوں روزے سے ہیں؟ تو کیا کہیں گے وہ؟ پتہ نہیں، روزہ اگر رمضان شروع ہو گیا ہو تو، رمضان شروع ہو گیا ہو تو کیا کریں گے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس زحمت میں ڈالا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے چاند دیکھو تو روزہ رکھو، گواہی مل جائے تو روزہ رکھو، دونوں نہ ملے تو شعبان کے 30 دن مکمل کر کے روزہ رکھنا شروع کر دو۔ اگر رمضان کے اخیر میں چاند کے مسئلے پر پتہ چلا کہ ہمارا روزہ 28 ہی کا ہوا ہے، 28 ہوئے اور اس کے بعد شوال کا چاند نظر آ گیا یا گواہی ہو گئی تو ہم بعد میں ایک دن قضا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دین میں اس طرح کی سختی نہیں رکھی گئی ہے کہ آپ پہلے سے ہی شک والے دن روزہ رکھیں، یہ طریقہ ہے۔ بہرحال ایسے ہی ایک بدعت اور بھی ہے، اور معذرت کے ساتھ اس کا تعلق خواتین سے ہے، ماؤں سے، بہنوں سے ہے، وہ یہ کہ بعض عورتیں ماہواری کی حالت میں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ بعض عورتیں ماہواری کی حالت میں بھی روزہ رکھتی ہیں، نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، نماز چھوڑتی ہیں، کیونکہ نماز روزہ دونوں چھوڑ دینا چاہیے۔ ان ایام میں روزے بھی اور ایسے ہی نماز بھی، صلاۃ اور صوم دو کے دونوں منع ہیں، رکھنا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ رکھیں گی پڑھیں گی تو قبول بھی نہیں ہوگا بلکہ گنہگار ہوگی۔ تو بعض عورتیں کیا کرتی ہیں؟ صلاۃ نماز کا اہتمام تو نہیں کرتی ہیں، لیکن ان حالات میں بعض عورتیں روزے کا اہتمام کرتی ہیں۔ اور کیا کرتی ہیں؟ وہ صبح صادق سے پہلے پہلے چند گھونٹ پانی چپکے سے پی لیتی ہیں اور دن بھر ہے نا روزے کی حالت میں گزارتی ہیں۔ یہ چیز بھی بدعت ہے، یہ چیز بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی ایسی چیز کی ذمہ داری نہیں دی ہے جو آپ کی حالت سے مختلف ہو۔ آپ کے حالات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سب کو حکم دیتا ہے، سب کے لیے شریعت کے احکام اور مسائل سب کو دیے گئے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو خواتین سے متعلق۔ ایسے ہی ایک بدعت اور پائی جاتی ہے، وہ ہے جیسا کہ ہم نے سحری کے مسئلے میں ہے نا اذان فجر صبح صادق کے بارے میں سنا کہ بعض لوگ وقت سے پہلے اذان دیتے ہیں تاکہ لوگ جلد سے جلد سحری کیا کریں؟ سحری بند کر دیں، سحری کرنا رک جائیں سحری کرنے سے۔ ایسی ایک بدعت یہ بھی چلتی ہے جیسا کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ بعض لوگ احتیاط کے نام پر مغرب کی اذان لیٹ دیتے ہیں۔ ابھی تو لوگ کہتے ہی ہیں 5 منٹ رک کر کے، 3 منٹ رک کر کے، لیکن ایک طریقہ ایسا بھی لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ چند منٹ کیا کرتے ہیں؟ اذان مغرب میں تاخیر کرتے ہیں، اور یہ سوچ کر کے کہ اس سے افطار میں تاخیر ہو جائے گی، افطار میں کیا ہو جائے گی؟ تاخیر ہو جائے گی۔ آپ سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر افطار میں جلدی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ احتیاط کے نام پر اذان 2-4 منٹ لیٹ دے رہے ہیں یا دلوا رہے ہیں، اس مقصد کے پیش نظر کہ اس سے لوگوں کا روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا، شک شبہ نہیں رہے گا کہ صبح ہم نے غروب آفتاب سے پہلے تو روزہ نہیں کھول دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ احتیاط ہے، لیکن یہ بدعت ہے۔ احتیاط سنت کا نام ہے۔ احتیاط کس کا نام ہے؟ سنت کا۔ جو نبی نے بتایا وہ احتیاط سب سے بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے، خیر کا باعث ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سحری میں تاخیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ خیر کا باعث ہے۔ اور اللہ کے نبی نے صاف فرمایا ادھر سے دن چلا گیا، ادھر سے رات آ گئی، اور جو سورج ڈوبا تو سمجھ لو کہ روزے دار نے افطار کر لیا۔ یعنی کیا مطلب؟ کر لینا چاہیے فوراً، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کی حدیثیں ہیں۔ ان جگہوں پر جہاں صراحت کے ساتھ سنتیں موجود ہیں، لوگ باقاعدہ وہاں پر نیا طریقہ، نیا احتیاط کے نام پر طریقہ نکال کر کے اسے نیکی کا اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی بہت ساری بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے، حالانکہ یہ بدعت عام طور پر ہمارے اور آپ کے بیچ میں نہیں رائج ہے۔ یہ بدعت جو ہے نا وہ عام طور پر صوفیہ حضرات کے یہاں یہ بدعت پائی جاتی ہے، یا جو ان کے راستے پر چلتے ہیں یا ان کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، ان کے یہاں بدعت چلتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ماہ رمضان میں بات چیت کرنے سے بچنا۔ پھر کیسے کیا کریں گے بھائی؟
یعنی ہماری جو آپ کی بات چیت ہے نا، ہماری اپنی زبان، ہمارا اپنا لب و لہجہ، تو اپنی زبان، اپنا لب و لہجہ، اس کو استعمال کرنے سے بچتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کوئی اپنی چیز، جیسے ہم کھاتے نہیں ہیں، اپنی چیز پیتے نہیں ہیں، اپنی شہوت حلال پوری نہیں کرتے، ایسے اپنی بات چیت سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ کہاں سے بنایا لوگوں نے؟ اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے بنا لیا۔ اور پھر بات چیت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ بات چیت کرنے کے لیے قرآن کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، حدیثوں کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، قرآنی الفاظ، حدیث کے الفاظ سے اشارے میں بات چیت کرنا، اس طرح کا رویہ چلتا ہے کس کے یہاں؟ صوفیاء کے یہاں۔ تو صوفیاء کے بارے میں تو آپ جانتے ہی کہ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ سراسر دین اسلام کے خلاف ہے، ان کی بنیاد ہی دین اسلام کی بنیاد سے مختلف ہے۔ یہ صوفیہ حضرات تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی لالچ میں عبادت کرے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈر کے مارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، وہ مشرک۔ کس کا عقیدہ ہے؟ صوفیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اگر جنت کی لالچ میں اگر عبادت کریں گے تو جنت کی لالچ کرنا شرک ہے، استغفر اللہ۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کی عبادت کریں گے تو یہ بھی تو لالچ ہے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی مفاد کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کا کیا ہے؟ یہ صوفیوں کا طریقہ، یہ بدعت ہے، سراسر بدترین قسم کی بدعت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں جنت کی لالچ دے رہا ہے، جنت کا شوق دلا رہا ہے کہ نہیں؟ جہنم کے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی بات کی تعلیم ہے۔ اس لیے جنت کی لالچ میں، اللہ کی رحمت کی لالچ میں، اللہ کی مغفرت کی لالچ میں اور اللہ کے عذاب کے ڈر سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہی عین اسلام، عین دین ہے، اور صوفی حضرات اس کو اس طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ زوال کے بعد مسواک کرنے سے احتراز کرتے ہیں۔ یہ زوال کے بعد کا ٹائم ہے، یعنی جو آپ کی اذان ظہر کا وقت ہے وہ زوال ہے، وہ کیا ہے؟ قائمۃ الظہیرہ، بالکل زوال کی گھڑی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دوپہر ادھر سے اب ادھر چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ پہلے صبح کے وقت میں جب تک دوپہر نہیں ہوتی تب تک تو آدمی مسواک استعمال کرے، مسواک کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دوپہر کے بعد، زوال کے بعد، یعنی ایسا سمجھ لیں ظہر کے بعد مسواک کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ غلط سمجھتے ہیں، بچتے ہیں، بولے نہیں، ظہر کے بعد مسواک نہیں استعمال کرنا۔ ان کا کیا سوچنا ہے؟ اب اللہ کے دین میں سے کوئی تعلیم نہیں ہے، قرآن میں سنت میں کوئی تعلیم نہیں، لیکن آدمی نے اپنی عقل کا، اپنی خواہشات کا استعمال کیا۔ اس نے کیا سوچ لیا؟ دوپہر کے وقت تک تو، اس سے پہلے تک تو کوئی زیادہ بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا، دوپہر کے بعد دھوپ میں سختی آ جاتی ہے، گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس وقت اگر ہم مسواک استعمال کرتے ہیں تو مسواک کے اندر تراوٹ ہوتی ہے، اس تراوٹ سے ہمیں ہو سکتا ہے غذائیت ملے اور ہم کو آسانی لگے، اس لیے ہمیں ظہر کے بعد مسواک کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ سارا فلسفہ کہاں سے لایا لوگوں نے؟ اپنی خواہش نفسانی سے، اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی جی سے یہ کام نکال۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہماری مرضی کا، آپ کی مرضی کا نام تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ کہ ظہر کے بعد مسواک نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ بھی غلط ہے اور بدعت ہے۔ ایسے ہی ایک طریقہ بعض لوگوں کے یہاں رائج ہے، ان کے یہاں سفر کا پلان رمضان میں ہوتا ہے۔ سفر کا پلان کب کرتے ہیں؟ رمضان گرمی کی شدت میں آیا ہوا ہے، اپریل میں آیا، مئی میں آیا، جون میں آیا، سخت گرمی ہے نا، سخت گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سفر جو بنانا ہے، کوئی سفر کی ترتیب کرنی ہے، کوئی ٹریولنگ ہے، کوئی منصوبہ ہے، تو اس کا منصوبہ کب بناتے ہیں؟ بعض لوگ ماہ رمضان میں بناتے ہیں، تاکہ ماہ رمضان میں سفر کریں گے تو مشقت والے روزے سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں، اور جب ٹھنڈا دن آئے گا، چھوٹا دن آئے گا، آرام دہ دن رہے گا، اس میں ان روزوں کی کیا کر لیں گے؟ قضا کر لیں گے۔ یہ بدعت کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ نہیں بدعت ہے کہ آدمی کو سفر میں جانا ہے تو سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دینا، یہ تو دین ہے۔ بدعت کیا؟ بدعت یہ ہے کہ آدمی سرد دن، گرم دن، بڑے دن، چھوٹے دن کے نام پر اپنے تو سفر کی ترتیب رمضان میں اس لیے بنانا کہ سخت رمضان سے، سخت روزوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں اور بعد میں اس کی قضا آسانی کی دنوں میں کریں، یہ بدعت ہے۔ ورنہ اگر ہم کو سفر کی ضرورت پڑ گئی، یقیناً ہم سفر کریں، رمضان میں کریں، گرمی کا دن ہے کوئی بات نہیں، ٹھنڈی کا دن ہے کوئی بات نہیں۔
اگر واقعی ہم کو سفر کی ضرورت پڑتی ہے تو سفر کریں رمضان میں، اور جتنے دن سفر کریں، مشقت ہے روزہ رکھنے میں، زحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہتا ہے روزہ چھوڑ دو، جتنے روزے سفر کی حالت میں چھوٹتے ہیں ان کی قضا بعد میں کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی قضا ٹھنڈے دن میں انسان کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی قضا چھوٹے دن میں کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع نہیں کرتا۔ لیکن سفر کی ترتیب رمضان میں اس لیے بنانا تاکہ سخت روزے کی مشقت سے اس کو راحت ملے، یہ طریقہ بدعت کا ہے۔ اچھا، کچھ بدعتیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے یہاں رواج میں نہیں ہیں، تو ان تمام پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات اب جو آگے آ رہی ہے اس پر غور کریں، ایک بدعت اور رائج لوگوں کے یہاں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا یہ رشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے بیچ میں ہے اسے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وہ بدعت کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا سال بھر نماز چھوڑنا، سال بھر کیا کرنا؟ نماز نہ پڑھنا۔ بہت سارے لوگ سال بھر نماز نہیں پڑھتے، سال بھر نماز نہیں پڑھتے، صلاۃ نہیں پڑھتے، جب رمضان آتا ہے تو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ دعائیں ہیں، اذکار ہیں، تلاوت ہیں، تسبیحات ہیں، سب کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیے، اہل علم نے اس کو بدعت کہا ہے، آخر بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ رمضان کے علاوہ نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، یا برائے نام تعلق، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، رمضان آیا تو گویا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ رمضان میں عبادت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں اگر چھوڑیں گے نماز، اس میں نماز کا اہتمام نہیں کریں گے تو بہت بڑے گنہگار ہو جائیں گے، اس میں بخشش کا پروانہ ملتا ہے، اس میں جہنم سے ہماری گردنیں آزاد ہوتی ہیں، اس لیے اس میں روزے کا اہتمام ہم کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی اہتمام کریں۔ یہ عقیدہ بدعت کا ہے، یہ نفس ہے، یہ خواہش نفس ہے، اہل علم اس کو بدعت کہا ہے۔ بھئی کیوں آخر ہم ایسا کریں؟ سال بھر ہم نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے، اہتمام کیوں نہیں کرتے، اور رمضان میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے؟ تو یہ عقیدہ بدعت ہے کہ نہیں؟ یہ عمل بدعت کا، یہ سوچ بدعت کی ہے۔ باقاعدہ اس کو فتح الغفور کے اندر، ایسے ہی فضائل رمضان کے اندر اہل علم نے وضاحت سے لکھا ہے کہ یہ عمل کیا ہے، یا الموجم البدع کے اندر، موجم البدع کے اندر، اور ایسے ہی السنن المبتدعات کے اندر، یہ کتابیں وہ ہیں جن کے اندر جو بدعتیں رواج میں ہیں مختلف جگہوں پر، ان بدعات کو اکٹھا کر کے لوگوں کو پہنچایا گیا تاکہ لوگ آگاہ رہیں کہ یہ طریقہ بدعت کا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ایک بدعت اور بھی ہے، وہ بدعت یہ ہے کہ جب چاند دکھائی دیتا ہے، چاند نظر آتا ہے، شوال کا چاند یا ایسے رمضان کا چاند دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھنا ثابت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ثابت ہے کہ نہیں؟ دعا جانتے کہ نہیں جانتے دعائیں؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، یا بالیمن والایمان، ہے کہ نہیں؟ اور ساری دعا 2-3 الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بدعت جو ہے وہ کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ چاند جب دکھائی دیتا ہے تو بعض لوگ نگاہیں اٹھا کر چاند کو دیکھتے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہ دعا پڑھتے ہیں یا کوئی اور دعا پڑھتے ہیں، دونوں بدعت ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کوئی دعا پڑھنا، اللہم اہلہ، اللہم اہلہ، یا اسے اللہم حللہ، اس طرح کی دعائیں پڑھنا، یا یہی دعا جو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دعا الگ پڑھتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا بھی بدعت ہے، دوسری دعا پڑھنا بھی بدعت ہے جو اپنی منمانی پڑھتے ہیں، اور اگر دعا نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی پڑھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا بھی بدعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو نہیں سکھایا ہے، لیکن یہ طریقہ بہت سارے لوگوں کے یہاں کیا ہے؟ رائج ہے، باقاعدہ دعا کا اہتمام ہاتھ اٹھا کر کے کرتے ہیں، چاند کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ شریعت میں کیا ہے؟ دعاؤں کے لیے اگر ہاتھ اٹھانے کا بھی تذکرہ موجود ہے نا، نمازوں کے بعد نہیں اور دوسرے وقتوں میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب ہمیں ملے ہیں وہ یہ کہ ایک مسلمان قبلہ رو ہو کر کے دعا کرے، قبلہ رو ہو کر کے دعا کرے، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، 3 بار دعاؤں کو کرے، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حوالہ دے۔ یہ سب آداب ہیں، لیکن چاند کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدعتوں کے دائرے میں آتی ہیں، جیسا کہ اہل علم نے موجم البدع میں الابداع فی مزار الابتداء، ان تب چیزوں کے اندر، کتابوں کے اندر یہ بدعتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایسے ہی کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو قیام یعنی صلاۃ تراویح سے متعلق،
صلاۃ تراویح سے، قیام اللیل سے متعلق کچھ بدعتیں۔ اس میں جو سب سے پہلی بدعت علماء نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ صلاۃ تراویح کو بہت زیادہ رفتار کے ساتھ، اسپیڈ کے ساتھ پڑھنا، نقر الغراب، ایسی تیزی کے ساتھ پڑھنا کہ جیسے کوا ٹھونک مارتا ہے نا زمین پر، ایسے ہی ٹھونک مارنے کی طرح فوراً قیام اور بہت تیزی کے ساتھ تلاوت اور بہت تیزی کے ساتھ رکوع سے قوما اور قوما سے سجدہ اور پھر دوسرا سجدہ اور اس کے بعد فوراً اٹھ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا۔ اس طرح سے جو بعض جگہوں پر میرے بھائیوں تراویح کا طریقہ چل پڑا ہے یہ سراسر بدعت۔ یہی نہیں ہے کہ گناہ ہے، ایسا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اتنی جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کا نہیں ہے۔ تو اتنی زیادہ تیزی، اتنی زیادہ رفتار، اتنی زیادہ ہے نا، اتنی اسپیڈ کے ساتھ پڑھنا اور تلاوت میں اتنی زیادہ رفتار، پتہ بھی نہ چلے کہ الفاظ کیا ہیں آیت کریمہ کے، کچھ پتہ نہ چلے۔ آپ غور کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا قرآن کی تلاوت میں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ایسے دیگر صحابہ کرام باقاعدہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی کا طریقہ نماز پڑھنے کا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا کیا ہوتا تھا۔ کان یمد مدن، کان یمد مدن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کو کھینچ کھینچ کر کے پڑھتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں کیا ہے، کان یقطعها آیتن آیتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت دوسری آیت تیسری آیت چوتھی آیت لپیٹ لپیٹ کے نہیں پڑھا کرتے تھے، ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کر، جدا جدا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الگ، الرحمن الرحیم کو الگ، مالک یوم الدین کو الگ۔ کبھی معانی کی وجہ سے اگر ایک سے دوسری آیت کو کوئی جوڑ دے جو جانتا ہو معانی کو، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ کبھی پہلی آیت کا تعلق دوسری آیت کے ساتھ ایک دم ساتھ میں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، ورنہ کیا ہونا چاہیے، ہر آیت کو الگ الگ پڑھنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا طریقہ ہے۔ لیکن آج کیسا ہوتا ہے میرے بھائی، الحمد کی شروعات ہوتی ہے، ضالین پر ختم ہو جاتا ہے، کوئی سٹاپ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، نہ مد کا پتہ ہے، کھینچنے کا پتہ ہے، نہ آیتوں کو الگ الگ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح سے ضالین پر ایک چند سیکنڈوں میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوتی۔ یہ بدعت ہے، یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اور امت کے سلف کے ائمہ کا نہیں تھا جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اچھا، تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، اللہ کے نبی تلاوت جب کرتے تھے قرآن کریم پڑھتے تھے، چاہے خارج نماز یا داخل نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بآیت رحمت سألها، جب بھی رحمت کی آیت سے گزرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے تھے، ہے نا، اللہم ارحمنا اللہم ارحم بنا۔ اور جب عذاب کی آیت سے گزرتے تھے تعوذ باللہ منہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ کہاں رکنا ہے میرے بھائیوں، کہاں رکنا ہے، کوئی سٹاپ ہی نہیں ہے، رفتار کے ساتھ۔ تو یاد رکھیں یہ کیا ہے، یہ طریقہ بدعت کا ہے، یہ طریقہ بدعت کا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی چند بدعات ہیں، میں جلدی جلدی چند باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اچھا، یہ بھی دیکھیں کہ سلف نے اس بات کو بھی بدعت کہا ہے، اس بات کو بدعت کہا ہے کہ صلاۃ عشاء ہو جائے اور صلاۃ عشاء کے بعد جب قیام تراویح قیام اللیل کی شروعات ہونے والی ہو نا، اس کا اعلان کرنا بھی ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اہل علم اس کو بھی بدعت کہا ہے۔ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، قیام اللیل کی نماز شروع ہونے جا رہی ہے، تراویح کی نماز شروع ہونے جا رہی ہے، صلاۃ عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق کے بیچ میں تراویح کا وقت ہے، قیام اللیل کا وقت، ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ صلاۃ عشاء ہو گئی، 2 رکعت نماز ہے سنت جس کو ہم کہتے ہیں،
اس کے بعد وقت شروع ہو رہا ہے، اعلان کا کیا سوال پیدا ہو؟ صلاۃ عشاء کے بعد شروعات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ صلاۃ عشاء کے بعد شروعات ہو جانی چاہیے۔ اب کون سی کوئی اور نماز پڑھی جائے گی؟ مجھے بتاؤ، امام نے 4 رکعت نماز پڑھا دی، سلام پھیر دیا، 2 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد کوئی نماز باقی بچی؟ کوئی نماز نہیں۔ اس کے بعد جب امام اللہ اکبر کہے گا تو کیا رہے گا؟ قیام اللیل۔ اعلان کرنا سلف امت کے یہاں ثابت ہے، اہل اس کو بھی بدعت کا ہے۔ باقاعدہ اعلان، صلاۃ التراویح من شہر رمضان رحمکم اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، ماہ رمضان کی صلاۃ القیام، صلاۃ تراویح کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی بات چیزیں جو ہے نا بہت اہم جگہوں پر بھی رواج میں ہیں، بہت اہم جگہوں پر بھی کیا ہے؟ رواج میں ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں کیا ہے؟ سلف صالحین کے یہاں ثابت نہیں ہے، اور اہل علم نے اس کو بدعت کہا ہے۔ بہرحال بدعت کے ضمن میں ایک بدعت یہ بھی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر مرد اور عورتوں کا تراویح کے نماز میں، قیام اللیل کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاط ہوتا ہے۔ مردوں کا عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں۔ عام حالات میں بھی اختلاط منع ہے، لیکن یہ نماز کے لیے عورتیں اگر آتی ہیں، مرد آتے ہیں، ان کو پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب نماز سے فوراً فارغ ہوتے تھے، نماز ختم ہوتی تھی صلاۃ، تو مرد حضرات میرے بھائیوں رکے رہتے تھے۔ مرد حضرات کیا کرتے تھے؟ رکے رہتے تھے۔ خواتین کو یہ تاکید ہوتی تھی کہ آپ فوراً نماز سے فارغ ہو کر کے فوراً جلد سے جلد کیا ہو جائیں؟ جلد سے جلد مسجدوں سے آپ نکل کر اپنے گھروں کو چلی جائیں، تاکہ اختلاط نہ ہو، اور ان کے نکلنے کے بعد مرد حضرات۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن آج بہت ساری جگہوں پر آپ کو کیا ملے گا؟ اختلاط ہے، مردوں کا عورتوں کا اختلاط آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، ایک بدعت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ قیام کے اندر بعض خاص صورتوں کو پکڑ کر کے بیٹھتے ہیں، خاص صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قیام اللیل کی کچھ خاص صورتیں مخصوص نہیں ہیں کہ ہم سورہ بقرہ ہی پڑھیں گے، سورہ آل عمران ہی پڑھیں گے، سورہ انعام ہی پڑھیں گے، سورہ کہف ہی پڑھیں گے، سورہ یاسین ہی پڑھیں گے۔ ایسی کسی صورت کو، متعین صورت کو خاص کر لینا، یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کوئی اگر تخصیص کرتا ہے تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ بدعت میں شامل ہوگی۔ اچھا، ایسے ہی بعض جگہوں پر یہ بدعت بھی پائی جاتی ہے، اور عام طور پر نہیں پائی جاتی، لیکن بعض جگہوں پر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارا ملک اور وطن میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ معروف ہے، بہت زیادہ اس میں اس چیز کا چلن ہے، اور بڑی خطرناک بدعت ہے۔ وہ بدعت یہ ہے کہ لوگوں نے یہ طے کر لیا، بنا لیا اپنی طرف سے کہ رمضان میں جو قیام اللیل، اس کو ہم تراویح کہتے ہیں، یہ تراویح قرآن سننے سنانے کے لیے ہے۔ قیام اللیل کا مقصد کیا بنا لیا لوگوں نے؟ قرآن سننے کے لیے۔ قرآن 30 پارے میں ہے کہ نہیں؟ اب اگر یہ 30 پارہ پورے رمضان میں پڑھا جاتا ہے تو پورے رمضان تراویح پڑھیں گے، اور اگر پورے رمضان کے بجائے اگر مثال کے طور پر 20 دن میں قرآن ختم کرنا ممکن ہو تو 20 دن میں ختم کر لو، اور اس کے بعد پھر 10 دن جو باقی بچتے ہیں اس میں قیام کرنے کی ضرورت نہیں۔ 10 دن میں اگر کوئی ختم کر لیتا ہے، 3 پارے ڈیلی پڑھ لے، نماز میں کیا ہو جائے؟ 3 پارے ایک دن میں پڑھے جائیں، تو 10 دن میں 30 پارے مکمل ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اب 10 دن میں قرآن سن لیا گیا، تو اب بقیہ جو 20 دن باقی بچتے ہیں اس میں وہ قیام اللیل تراویح نہیں پڑھتے، اس لیے کہ انہوں نے عقیدہ کیا بنا لیا ہے؟ قرآن سننا تھا، قرآن ہم نے 10 دن میں سن لیا، قرآن کمپلیٹ ہو۔ یہ ہے بدعت۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے بدعت۔ کس نے کہا کہ قرآن کریم سننے کے لیے تراویح ہے، قرآن کریم سننے کے لیے قیام اللیل ہے؟ پورا قرآن کریم پڑھا جائے یہ بھی ضروری نہیں، ایک ہی قرآن کریم پڑھا جائے یہ بھی ضروری نہیں۔ جتنی ہمت ہو، جتنا عزم ہو، جتنا حوصلہ ہو، جتنا لمبا پڑھ سکتے ہو اتنا لمبا پڑھیں۔ اگر مسجد کے، آپ کی مسجد رحیمیہ کے مصلیان ہیں، اگر یہ ہمت کریں اور یہ کہیں کہ نہیں ہم 2 پارہ ہم قیام اللیل میں سننے کی چاہت رکھتے ہیں اور ہمت رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لمبا قیام کریں، 2 پارہ پڑھا جائے، پورے مہینے میں 2 قرآن ختم کیا جائے۔ اگر اس کی ہمت نہیں ہو تو 1 قرآن پڑھا جائے، اس کی بھی ہمت نہ ہو اگر کہیں
کمزوری ہو، عزم نہ ہو، ہمت نہ ہو، کوئی بات نہیں، اس سے بھی کم پڑھا جائے، 20 پارے پڑھ لیے جائے، 15 پارے پڑھ، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن یہ چلن نہیں عام ہو جانا چاہیے، چلن نہیں عام ہو جانا چاہیے کہ بس اب قیام اللیل کی حیثیت 5 وقت کی نمازوں جیسی بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ قیام اللیل، قیام نام کیا ہے؟ نماز، نام ہی نماز کا قیام ہے، اس لیے کہ اس نماز کے اندر لمبا قیام ہوتا ہے، کھڑے ہونے والی نماز، دیر تک کھڑے ہو کر کے تلاوت ہوا کرتی تھی، تو ہم نے اس کو شارٹ کرتے 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 اتنا شارٹ کر دیا اگر کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کی طرح بھی باقی نہیں بچی، مغرب اور عشاء کی طرح بھی باقی نہیں بچیں گے، تو آپ بتائیے کہ قیام کیسے کہلائے گا؟ سمجھ، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو بدعت بڑی خطرناک ہے وہ یہی ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم ختم کرنے کے بعد تراویح بند کر دیتے ہیں، قیام اللیل بند کر نہیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ دو مسئلے، دونوں بدعتیں، ایک بدعت تو یہ ہے کہ 5 دن 4 دن 3 دن 2 دن 1 دن، آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ بورڈ لگا رہتا ہے 10 دن کی تراویح فلاں مسجد میں ہو رہی ہے، 10 دن کی طرح۔ اب 10 دن محنت کر کے 3 پارے پڑھ کر کے اور سن کر کے 10 دن میں قرآن کریم ختم کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 20 دن رخصت، نہیں پڑھنا، عشاء پڑھ کے فارغ۔ بعض جگہوں میں اعلان لگتا ہے 6 دن والی تراویح ہو رہی ہے، 6 دن میں تراویح، 5 پارے ڈیلی پڑھے جائیں اور 6 دن میں ہم قرآن سن کر کے فارغ ہو جائیں گے، بقیہ 24 دن 23 دن ہم کو تراویح پڑھنے کی ضرورت، یہ طریقہ چل پڑا ہے۔ اور یہ چیز کم ہوتے ہوتے کتنا ہو گئی ہے؟ 3 دن والی تراویح، 1 دن والی تراویح، 1 رات والی تراویح، 3 رات والی تراویح، 10 پارے 1 دن میں، 1 رات میں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے، خوب اسپیڈ والے قاریوں کو لانا کر کے، ایسے لوگ جو بہت رفتار سے قرآن پڑھتے ہوں، ایسے قاریوں کو، اماموں کو، 1 2 3 لوگوں کو حاضر کر کے اور ان کے ساتھ کیا کرنا، 3 دن کے اندر قرآن کریم ختم کر دینا، اور 3 دن میں قرآن ختم ہو گیا، ہم نے قرآن سن لیا، تو اب آگے تراویح پڑھنے کی ضرورت، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بدعت ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک اور نازک جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ شبینہ، جانتے ہیں نا شبینہ؟ 1 رات والی تراویح، یعنی رات بھر میں قرآن کریم کو پڑھ کر کے ختم کر دینا، اور اس کے بعد پورے مہینے رخصت، تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ قرآن سن لیا ہم نے قرآن سن لیا۔ تو یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ قرآن کے لیے، قرآن سننے کے لیے، قرآن ختم کرنے کے لیے تراویح ہے، جب قرآن ختم ہو جائے اس کے بعد تراویح ختم، یہ بدعت ہے۔ اور یہ جو طریقہ چل پڑا ہے نا، کہ لوگ اس کی تلاش کرتے ہیں اور باقاعدہ 10 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد یا 6 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد تراویح پڑھنا بند کر دیتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی کوئی دلیل اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کی سنتوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی اس حوالے سے وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف 3 دن تراویح پڑھائی ہے، قیام اللیل جماعت کرائی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے جماعت نہیں کرائی اس لیے ہم 3 دن میں پڑھتے ہیں، تو یہ دلیل غلط، یہ اس دلیل سے، اس حدیث سے دلیل پکڑنا غلط ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت کرائی، اور اس کے بعد جماعت نہیں کرائی تو وجہ بتلائی کہ جماعت آگے میں کیوں نہیں کرا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں مسلسل قیام کروں گا تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، ثم لم تطیقوا، اور پھر تمہیں اس کی طاقت نہ رہے، فرض ہو جائے گی اور طاقت نہیں رکھو گے، نہیں انجام دو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا، پکڑ ہوگی تمہاری، اس لیے میں نے نہیں 3 دن کے بعد پڑھا۔ اللہ کے نبی نے وجہ بیان فرمائی، تو وجہ بیان فرمائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا تو ہمیشہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے مسلسل نہیں پڑھا اس ڈر کے مارے کہ فرض نہ ہو جائے۔ اب قرآن کریم اتر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اب تو کوئی شریعت نہیں اتر سکتی، کوئی حکم نہیں اتر سکتا، مسئلہ ختم ہو گیا، اور اسی لیے امت کے لوگوں نے پورے رمضان تراویح پڑھی اور پڑھاتے رہے۔ اس لیے یہ طریقہ جو چل پڑا ہے یہ بدعت ہے، شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں۔ ایک بات اور بھی، عید کی رات شب بیداری، عید کی رات میں کیا کرنا؟ شب بیداری کرنا۔ ہم نے کہا تھا نا کہ شروع میں آپ سے کہ بعض باتیں حدیثوں میں ہوتی ہیں لیکن وہ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر کوئی کام کیا جاتا تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بدعت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ چیز ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے تو غیر ثابت چیز کو دین کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس لیے وہ کیا ہے؟ وہ بدعت۔ یہ جو ہے نا عید کی رات کو جاگ کر کے گزارنا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں غلط فہمی بھی نہ ہو،
ایک شخص ہے جو ہمیشہ قیام پڑھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، اٹھتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کا معمول۔ رمضان آیا تو رمضان میں تراویح پڑھتا رہا، قیام اللیل کرتا رہا۔ اب چاند دیکھنے کے بعد، گواہی ہو جانے کے بعد تو رمضان ختم ہو گیا، شوال کی پہلی رات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جو عید کی رات ہے وہ شوال کی رات ہے۔ شوال کی رات بھی جو آدمی ہمیشہ قیام اللیل کرتا ہے، ہمیشہ تہجد پڑھتا ہے، وہ اس رات بھی پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عید کی رات کے نام پر شب بیداری کرنا ایک ضعیف اور موضوع روایت میں آیا ہوا ہے۔ اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات۔ کون سی رات؟ انعام والی رات۔ یعنی کہتے ہیں بھائی تراویح تو ختم ہو گئی اور ہم نے کل تراویح پڑھ لیا، رمضان کمپلیٹ ہو گیا، اب یہ جو رات ہے نا، اب یہ اسی کا انعام والی رات، اس کو جاگ کر کے گزارو۔ اب جاگنے میں کچھ لوگ رات بھر جاگ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ لائٹنگ کرتے ہیں، ہے نا، کمکمے لگاتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس نام سے جو رات جاگنے کا طریقہ چلتا ہے لوگوں کے یہاں، یہ بدعت ہے، کیونکہ ایک ضعیف اور موضوع روایات کے اندر ہے۔ ہاں جو لوگ ہمیشہ قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وہ اس رات بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس نام پر کہ یہ انعام والی رات ہے، کل تک محنت کی ہے اور آج اس کا انعام ملنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اور یہ جن حدیثوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے وہ حدیثیں ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہیں۔ ایک بات اور بھی، ایک بدعت اور بھی، وہ کیا ہے؟ رمضان کی راتوں میں ماشاءاللہ ہمارے ہاں حفاظ ہیں، قراء ہیں، یا مساجد کے ائمہ جو حفاظ قراء ہوتے ہیں وہ خود بھی تراویح پڑھاتے ہیں، یا جہاں حفاظ قراء نہیں ہے وہاں الحمدللہ حفاظ مدارس کے فضلاء آتے ہیں اور قیام اللیل پڑھاتے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے قیام اللیل کرتے ہیں۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ طلبہ کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، بلکہ ایک مسجد میں 2 حفاظ 3 حفاظ کو بھی جگہ دینی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی تعداد حفاظ کی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ہی رکھیں گے، 2 ہی رکھیں گے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے حفاظ ہیں جو قرآن کا مراجعہ نہیں کر پائیں، نہ تیاری کر سکیں، قرآن بھولے، یہ اچھا نہیں ہے۔ بلکہ یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کریم کا خصوصی مراجعہ کرتے تھے، اس کا ریویژن کرتے تھے، اس کو دہراتے تھے، اس لیے دہرانے کا مہینہ ہے رمضان، اس لیے جتنا زیادہ حفاظ ماہ رمضان میں تراویح پڑھانے میں شامل ہوں، قرآن کو دہرائیں، اعادہ کریں، اتنا بہتر ہے، اور یہ اسی سنت کو زندہ کرنے کا حصہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہاں پر جو چیز بدعت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ پہلے سے اجرت طے کر کے، مزدوری طے کر کے لانا، مزدوری طے کر کے حفاظ کو، قراء کو لانا اور نماز پڑھوانا، اور اس کے بعد وہ مزدوری دینا، یہ بدعت ہے۔ اس کو اہل علم نے بدعت قرار دیا ہے۔ حفاظ آئیں، بلائے جائیں، وہ نماز پڑھائیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، آپ ان کو نذرانے دیں، ان کو آپ کپڑے دیں، ان کو آپ پیسے دیں، ان کو آپ تحفے تحائف دیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن مزدوری پہلے سے طے۔ ہمارے یہاں چلو 1 لاکھ روپیہ ہم آپ کو دیں گے، ہمارے یہاں چلیے ہم آپ کو 50,000 روپیہ دیں گے، ہم 50,000 روپے کے ریٹ میں حافظوں کو لاتے ہیں، 1 لاکھ میں لاتے ہیں، 2 لاکھ میں لاتے ہیں، 20,000 میں لاتے ہیں، ایسا کوئی طے کر کے اگر اجرت کے ساتھ، جیسے آدمی مزدوری طے کر کے کام کرواتا ہے، ایسی مزدوری طے کر کے اگر تراویح پڑھواتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ اہل علم کا، قراء کا، حفاظ کا آنا، تراویح پڑھانا، نماز پڑھانا، انہیں معاوضہ دینا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن اجرت اور مزدوری کی کیفیت میں حفاظ کو لانا یہ بدعت ہے۔ اہل علم اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ ایک بدعت اور بھی ہے، وہ بدعت یہ ہے کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے نا، آخری جو تراویح ہوتی ہے نا، 29 والی یا 30 والی، آخری تراویح میں بعض لوگ، شاید ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے الحمدللہ، لیکن بعض جگہوں پر یہ چیز رواج میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس آخری رات میں جو تراویح پڑھتے ہیں نا، اس میں قرآن کریم کی سورتوں کو ایک طرف سے تلاوت نہیں کرتے، وہ یہ نظریہ بناتے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیا، اسی کا نام بدعت ہے، کہ جو 14 سجدے ہیں قرآن کریم کے اندر، یا 15 سجدے ہیں، 14 یا 15 سجدے ہیں اختلاف کے ساتھ، ان سجدوں والی آیتوں کی خصوصی تلاوت کرتے ہیں، سجدوں والی آیتوں کی خصوصی تلاوت کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ آخری رات ہے، یہ سجدہ زیادہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، سجدہ زیادہ ہو جائے تو بہت اچھا، یہ نظریہ بنا لیا گیا، سراسر بدعت ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، سجدے والی آیت ہو تو بھی، نہ سجدے والی آیت ہو تو بھی، سجدے والی آیت آئے تو سجدہ کریں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ طے کرنا کہ نہیں آخری رات میں ہم ان سورتوں کی، ان آیتوں کی تلاوت کریں گے جن میں سجدے آئے ہوئے، یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ بدعت ہے، سلف صالحین کے ہاں ایسا موجود، ایسی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اچھا، ایک بدعت اعتکاف سے متعلق ہے، 2-3 باتیں بچی ہیں، میں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اعتکاف کے بارے میں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے، آپ نے اعتکاف کیا ہے تو روزے کی حالت میں کیا ہے۔ اعتکاف کیا تو کس حالت میں کیا؟ صوم کی حالت میں کیا۔ ایک بار آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے آپ نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، تو آپ نے بطور قضا سمجھ لیں کہ آپ نے شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس کے علاوہ اللہ کے نبی ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے جب تک آپ کی وفات نہیں ہو گئی، ہر سال اعتکاف کرتے رہے، اور وہ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ پہلے شروع میں کچھ دنوں، کچھ سالوں میں کبھی پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ اعتکاف بہت اچھی، بہت عظیم عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینے کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، خصوصیت کے ساتھ قدر کی رات تلاش کرنے کے لیے، شب قدر تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ پہلے عشرے میں قدر کی رات نہیں ہے، تو میں نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ دوسرے عشرے میں قدر کی رات نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد میں نے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ تو یہ تو ہوا، لیکن آپ نے بغیر روزے کی حالت کے کبھی بھی اعتکاف نہیں کیا۔ اہل علم نے اس کو بھی بدعت کہا ہے، اہل علم نے بلا روزہ اعتکاف کرنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو اتنا کہہ لیجئے کہ معمولی یا ایسے عام سا مسئلہ بنا لیا، کھلواڑ جیسی کیفیت بنا لی، کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نیت کر لیتا ہوں کہ جتنی دیر بیٹھوں گا وہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھوں گا، 10 منٹ کا اعتکاف، 15 منٹ کا اعتکاف، آدھے گھنٹے کا اعتکاف، 5 منٹ کا اعتکاف۔ یہ تو اعتکاف نہیں ہے میرے بھائی، یہ تو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا اعتکاف کیا ہے اس طرح سے؟ تو یہ بھی کیا ہے میرے بھائیوں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں باقاعدہ، کہتے ہیں نویت الاعتکاف فی ھذا المسجد ما دمت فیہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ زبان سے نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں کہ جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف میں رہوں گا۔ یہ ساری چیزیں دین اسلام کے خلاف ہیں، بدعت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان میں اس کو بدعت قرار دیا۔ ایسی بہت ساری بدعتیں ہیں جو لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ تنہائی میں رہنے کو بھی بدعت شمار کر لیتے ہیں، تنہائی میں رہنے کو، اپنے آفس میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ میں سمجھ لو کہ اعتکاف کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوں، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا، تنہا کوئی نہیں ہے، اکیلا ایک آدمی اپنے کمرے میں رہتا ہے، اس کو اعتکاف شمار کرتا ہے۔ یہ طریقہ بدعتی ہے، یہ طریقہ اور یہ بدعت صوفیہ سے آئی ہے۔ صوفیہ خلوت کو، تنہائی کو اپنی اپنی مرضی کے مطابق عبادت کا نام دیا کرتے تھے، جو بہت سارے لوگوں کے یہاں عمل میں آ گئی ہے، رواج میں آ گئی ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سے پہلے بہت سارے علماء نے بدعات پر کتابیں لکھی ہیں، بدعات کی ڈکشنری، بدعات کا موجم ہے نا، اس میں بہت ساری ایسی بدعتیں اس لیے اکٹھا کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس عبادت میں یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ بدعت کا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور سعودی عرب کے چوٹی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی البدع الحولیہ، البدع الحولیہ، سالانہ بدعات۔ سالانہ بدعات کا مطلب یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے جو ہیں ان مہینوں میں سے اکثر مہینوں میں کچھ نہ کچھ بدعتیں رائج، اس میں محرم کی بدعتیں، صفر کی بدعتیں، ربیع الاول کی بدعتیں ہے نا، ایسے ہی شعبان کی، رجب کی، رمضان کی، اور ایسے ہی ذی الحجہ کی، ذی القعدہ، بہت ساری مہینوں میں بدعتیں۔ تو انہوں نے ماہ رمضان کی بدعتوں کا بھی ذکر کیا ہے، لمبی فہرست، ہم نے سرسری طور پر چند باتوں کا ذکر کیا ہے، اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں سے آگاہی اور سنتوں سے واقفیت عطا فرمائے، اور جو چیزیں دین اسلام کے خلاف، نبی کے طریقے کے خلاف، صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منکرات ہیں، گناہوں کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور منکرات سے زیادہ خطرناک سنگین چیز کیا ہے؟ یہ بدعتیں۔ یاد رکھیں، گناہ سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بدعت۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کو احساس رہتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن کیا کروں، اپنی عادت سے مجبور ہوں، کوتاہی ہے، انسان ہوں، یہ گناہ کا کام، احساس ہوتا ہے کہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن بدعت کی مشکل کیا ہے کہ بدعت کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا، ثواب سمجھتا، نیکی سمجھتا، اجر کا کام سمجھتا ہے۔ اسی لیے گناہوں کے کام سے لوگ توبہ کر لیتے ہیں، لیکن بدعتوں سے عام طور پر لوگ توبہ نہیں کرتے۔ جب بدعت کو نیکی سمجھتے ہیں توبہ کیوں کریں گے؟ اسی لیے شیطان، ابلیس جو ہے، ابلیس کسی کو گناہ میں مبتلا کر کے جتنا خوش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس سے بدعت میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے سلف کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی حدیث میں بھی بات آئی ہوئی ہے کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت جو ہے وہ ابلیس کو گناہ کے کام سے زیادہ پیاری، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کام کو نیکی سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو کیا ملے گا؟ اس کو گناہ ملے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سنتوں پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو سنتوں کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہی راستہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے چھوڑا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نئی راہ سے، ہر نئے طریقے سے جو دین کے اندر ہے، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، عقائد میں، کسی بھی پہلو پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر اس نئے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو عبادات ہیں ماہ رمضان میں اسے سنت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عبادتیں اللہ عز و جل ہمیں کرنے کی توفیق دے رہا ہے اور ہم اپنی کوشش سے جتنا بھی ہم نیک عمل کر پا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں وہ ٹوٹا پھوٹا ہے، کمزور ہے، کچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر اس کا صلہ بدلہ دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے، اور جو جنت کی بشارت ہے، مغفرت کی بشارت ہے، معافی کی بشارت ہے، اور ہماری اور آپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی خوشخبری دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام بشارتوں کا، ہمیں ان تمام خوشخبریوں کا اہل بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کے بارے میں ہمارے بھائی مشرف صاحب ایک نقطے کی یاد دلا رہے ہیں کہ بہت ساری عورتوں سے یہ بات ہمیشہ آتی ہے کہ وہ اعتکاف کرنے کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے۔ اعتکاف کے لیے فکر مند ہونا اچھی چیز ہے، اعتکاف نفلی عبادت ہے اور فضیلت ہے اس کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور آپ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات، ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر عورتیں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں تو ان کے لیے جو طریقہ ہے سنت کا وہ یہی ہے کہ اگر ان کے لیے مسجد میں مناسب انتظام ہو کہ وہاں وہ اپنے حیا، حجاب، پاک دامنی، صفائی، طہارت اور اختلاط سے بچ کر کے پوری مطلب سیکیورٹی اور تحفظ کے ساتھ اگر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اس کا انتظام ہے، اور منتظمین مسجد کی انتظامیہ اگر اس کی ذمہ داری لیتی ہے کہ وہ اچھے انتظامات کرے گی اور وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں عورتوں کو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے لیے مسجد ہے، مرد اعتکاف کریں تو بھی مسجد، عورتیں اعتکاف کریں تو بھی مسجد۔ اعتکاف کے لیے مسجدوں کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے، گھروں کو کبھی بھی اعتکاف کی جگہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس طرح سے، ہماری مائیں بہنیں بھی سمجھتی ہیں، یا بعض لوگ اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان عام کرتے ہیں کہ جیسے نماز کا مسئلہ ہے، صلاۃ کا مسئلہ ہے کہ صلاۃ جو ہے وہ عورتوں کے لیے گھر افضل ہے اور گھروں میں عورتیں نماز پڑھیں۔ ہاں، اگر مسجد میں نماز کے لیے انتظام ہو اور وہ مسجد کے میں آ کر کے نماز ادا کرنا چاہیں، گھر کے لوگوں سے اجازت مانگیں، تو گھر کے لوگوں کو چاہیے کہ اجازت دیں، ان کو منع مت کریں مسجد میں آنے سے۔ جیسے معاملہ مسجد میں نماز کا ہے، ایسے معاملہ اعتکاف کا نہیں ہے۔ اعتکاف کا معاملہ مختلف ہے، اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا، اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت گھر میں اعتکاف کرتی ہے تو بھی کیا کہا جائے گا؟ اس کو بھی بدعت کہا جائے گا۔
کیونکہ اعتکاف مسجد میں سنت ہے، اور ازواج مطہرات حضرت زینب اور حضرت ام سلمہ، میمونہ اور دیگر صحابیات نے جو اعتکاف کیا ہے وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک شب مسجد نبوی میں داخل ہوئی جہاں عورتیں نماز پڑھتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مطلب پردہ یہاں گھیرا ہوا ہے، ایک پردہ یہاں گھیرا ہوا ہے، ایک پردہ اس کونے میں گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو یہ کیا ہے، کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ یہ کیا ہے جو خیمے بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے نبی یہ سارے خیمے آپ کی ازواج مطہرات کے خیمے، امہات المومنین نے اعتکاف کرنے کے لیے یہ گھیراؤ بنا رکھا ہے، جو خیمہ بنایا جاتا تھا یہ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ تو بہرحال حدیث میں اور ساری باتیں موجود ہیں۔ خاص بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جو اعتکاف کیا تھا وہ مسجد میں نہیں کیا تھا، وہ گھر میں نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں کیا تھا۔ تو مسجد ہی میں اعتکاف کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے ضد نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ بے چین نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا پردہ، آپ کا حجاب اور ایسے ہی آپ کی حفاظت یہ زیادہ اہم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ اس لیے اگر بہت مناسب انتظام ہے اور آپ کو آسانی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اعتکاف کریں آپ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ بے چین ہو، پریشان ہو۔ آپ کو اپنے گھر میں رہ کر کے جو کچھ عبادت کرنا میسر ہوتا ہو وہ عبادت آپ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھرپور اجر و ثواب سے نوازے گا۔ ہمارے پاس بھائی بار بار سوال کرتے ہیں ہے نا، فون پر، واٹس ایپ وغیرہ پر، کہ کوئی مسجد ہو تو بتائیے جہاں عورتوں کے لیے اعتکاف کا انتظام ہو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بے چین ہونے کی، پریشان ہونے کی۔ اگر انتظام ہے آسانی سے تو کریں، اور نہیں تو اپنے گھروں میں رہ کر کے جو عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں۔ اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے گھر کے اندر۔ ابھی آپ نے سنا کہ تھوڑی دیر مسجد میں رہنا اور اعتکاف کی نیت کر لینا، یہ بدعت ہے۔ تو گھر کے اندر کوئی اعتکاف کرنا چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق اپنی عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔